حسین کی جو عطا ہے، حسین کے در سے جو عطا ہوتا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو ارادہ کر دے تو لوح محفوظ کی تحریر تبدیل ہو جائے۔ اور یہ واقعات ظاہر بھی ہوئے جب فطرس کو بال و پر عطا ہوئے، راہب کو اولادیں عطا ہوئی، اور پھر حر کے مقدر کو اس طرح سے سنوار دیا حسین۔ اور جو راہب کو عطا ہوا اس تفصیلی واقعے کو میں ابھی عرض کروں گا کہ جب واقع مباہلہ میں حسین کے جلوے کو اس راہب نے دیکھ لیا، یہ نصارہ نجران کا واقعہ ہے کہ جب مباہلے کے لیے آئے تھے اور حضور سرور کائنات مباحثے کے ذریعے سے انہیں دلائل پر دلائل دے رہے تھے، انہوں نے تمام دلائل کو رد کر دیا، تو حضور نے کہا کہ اب مباہلہ ہوگا، اور مباہلے میں آئے مباہلہ کے مطابق ہی حضور سرور کائنات نے اہتمام کیا تھا کہ آگے آگے حضور سرور کائنات تھے، مولا متقیان پیچھے تھے، درمیان میں حجابات نور میں مستور تھی شہزادی کونین، اور امام حسن و امام حسین سامنے تھے۔ راہب یہ نصارہ نجران کا جو وقت تھا، انہوں نے حضور سرور کائنات کو دیکھا تھا، مولا متقیان کو بھی دیکھا تھا، شہزادی کونین تو حجابات نور میں مستور تھی، ان تک نظر پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اب امام حسن اور امام حسین تھے جو نئے چہرے نظر آ رہے تھے، جب انہیں دیکھا تو اس وقت کے سردار نے کہا کہ خبردار مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنا مقام چھوڑے۔ یہ ہوتا ہے اختیار، یہ ہوتی ہے حقیقی ولایت، یہ ہوتی ہے بادشاہت۔ تو حسین اور حسن کے چہرے سے متاثر ہوا۔ اس کے بعد جب مباہلہ گزر گیا، مباہلہ نہیں ہوا، دن ٹل گیا، تو دوسرے دن یہ وفد اپنے وطن کو روانہ ہونے لگا، اور روانہ ہونے کے لیے جب رخت سفر باندھ رہے تھے، اس وقت یہ نوجوان راہب جو اس وفد میں موجود تھا ایک مرتبہ اپنے قافلے والوں سے کہنے لگا کہ میں ایک بار پھر سید الانبیاء سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اب وہ اجازت لے کر مسجد میں آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد میں اس نے یہ منظر دیکھا کہ حضور سرور کائنات مجلس میں تشریف رکھتے ہیں۔ امام حسین کا یہ عالم ہے کہ کبھی زانوں پر چڑھ جاتے ہیں، کبھی دوش اقدس پر، کبھی گیسوؤں کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی ریش اقدس کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ راہب اتنا متاثر ہوا کہ حضور سرور کائنات کی خدمت میں آن کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا بیاہ ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور میں اولاد سے محروم ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور سرور کائنات نے آسمان کی سمت دیکھا اور کہا کہ بھائی تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، میں دعا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی حضور نے یہ کہا، راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب راہب کی مایوسی اور آنکھوں میں آنسو حسین نے دیکھا تو اس بچپنے میں بے چین ہو کے کہنے لگے کہ نانا آپ راہب کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور نے کہا کہ اے حسین، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، میں کیسے دعا کروں؟ تو امام نے فرمایا اس عالم طفلی میں کہ نانا ہم نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ حضور نے کہا کہ اے حسین، اس کی قسمت میں اولاد نہیں، کہا نانا ہم نے 2 بیٹے عطا کیے۔ حضور نے کہا اے میرے لال حسین، اس کی قسمت میں اولاد نہیں، کہا کہ نانا ہم نے 3 بیٹے عطا کیے۔ اس طرح سے جب تعداد 7 تک پہنچی تو ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے حضور کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم بات تحفہ درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے حسین کو نہ روکیں، اس لیے کہ حسین اگر قیامت تک اس راہب کو اولاد دینا چاہیں تو قیامت تک اسے اولاد عطا ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی واقعے کو دیکھ کر تجزیہ نگاروں نے کہا کہ یہ تو جبرائیل آ گئے اور حسین رک گئے، ورنہ میدان محشر میں اولاد آدم ایک سمت کو ہوتی اور اس راہب کی اولاد دوسری سمت ہوتی اور میدان محشر سجا ہوا ہوتا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ عطا حسین تھی۔ جیسے ہی حسین نے کہا کہ نانا ہم نے اسے 7 بیٹے عطا کیے، جبرائیل آئے، اب حسین خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ راہب سے رہا نہ گیا، فرط مسرت میں اپنے مقام سے اٹھا، حسین کے قدموں کو چومنے لگا۔ کبھی حسین کے قدم چومتا، کبھی دست اقدس کو چومتا، کبھی پیشانی کو
چوم کر کہتا کہ شہزادے آپ نے میری مایوس زندگی میں مسرتیں بھر دی. اب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا, جاتے ہوئے کہنے لگا کہ شہزادے آپ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا ہے, میری ایک استدعا ہے آپ سے کہ آپ جب کبھی یہاں سے نکلیں اور شام کی قصد کریں, شام کے سفر کا, تو اس وقت شام کی سرحد پر, دمشق کی سرحد پر میرا دیر ہے, حلب نامی مقام پہ میں رہتا ہوں, وہاں پر آپ آ جائیں تاکہ میرے معبد کی رونق بڑھ جائے, میری عبادت گاہ کی رونق بڑھ جائے. تو حسین نے کہا کہ راہب گھبرانا نہیں, ہم ضرور آئیں گے, لیکن یہ نہیں کہا کہ کب آئیں گے. وہاں سے اٹھ کر راہب چلا گیا. 1 سال گزرا, ایک بیٹا عطا ہوا, 2 سال گزرے, دوسرا بیٹا عطا ہوا. اس طرح سے وقت گزرتا گیا. 7 بیٹوں کا باپ بن گیا راہب, اور فخر سے اپنے بیٹوں کی سم دیکھ کر کہتا کہ تم تو عطا حسین ابن علی ہو. اے حسین میں آپ پہ قربان, آپ کے کرم کے قربان کہ آپ نے مجھے 7 بیٹے عطا کر دیے. وقت گزرتا گیا, بیٹے سنے شباب کو پہنچے. یہاں راہب کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ روز انتظار کر کے کہتا مدینے کا رخ کر کے, اے آنے والے شہزادے آپ ابھی تک نہیں آئے, میں انتظار کر رہا ہوں. وقت گزرتا گیا, یہاں تک کہ راہب ضعیف ہو گیا, بیٹے جوان ہو گئے, اور روز کا یہ معمول تھا کہ اپنی عبادت میں سے خاص وقت معین کر دیا کہ اپنے دیر کی چھت پر جاتا, مدینے کا رخ کر کے کہتا شہزادے بڑی تاخیر کر دی آپ نے آنے, میں انتظار کر رہا ہوں, اب تو میں ضعیف بھی ہو گیا ہوں, نہ جانے کب رشتہ حیات منقطع ہو جائے, اے شہزادے جلدی آ جائیں آپ. یہاں یہ انتظار کر رہا تھا, وہ میدان کربلا میں قیامت گزر گئی. حسین ذبح ہو گئے, سرنوں کے نیزہ بلند ہو گیا, لاشیں آ کر گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گیا. انتظار کرتا رہا, دل میں ہول و بے چینی ہونے لگی. کہا شہزادے آپ کب آئیں گے, میری آنکھیں بے چین ہیں آپ کی زیارت کے لیے. انتظار کرتا رہا, وقت گزر گیا. ایک دن کی بات ہے کہ نصف شب سے زیادہ وقت گزر گیا. اپنے دہر میں جب عبادتوں سے فارغ ہو گیا تو چھت پہ آیا, پھر عبادتوں میں مشغول ہو گیا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ نصف شب سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے, لیکن دہر کے اطراف میں روشنی ہو گئی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب طلوع ہو گیا. حیران ہو کے کہنے لگا کہ نصف شب کا وقت ہے اور یہ کس قسم کی روشنی ہے. دہر کی چھت سے دیکھا تو دیوار کے سہارے سے کچھ نیزے لگے ہوئے تھے جن کو شہیدوں کے سر لگے ہوئے تھے. ان چہروں سے نور ساطع تھا. بے چین ہو گیا, تیزی سے دہر کی چھت سے اترا, باہر آیا تو دیکھا کہ نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں. ایک مرتبہ ایک سر کو دیکھ کے کہتا ہائے کیسا نور ساطع ہے ان چہروں سے, یہ کون مظلوم ہے
پیٹ کے ان سپاہیوں کے قریب پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک شب کے لیے یہ سر چاہیے، مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا قیمتی سر ہے، ہم تجھے نہیں دے سکتے۔ تو وہ اپنے دیر میں گیا، ایک صندوقچے میں سے گٹھری کو لایا جو اشرفیوں سے معمور تھی، اس اشرفیوں کی تھیلی کو اس کے حوالے کر کے کہنے لگا یہ اشرفیاں تم رکھ لو، لیکن چند ساعتوں کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ دولت کی لالچ میں انہوں نے وہ سر اس راہب کے حوالے کیا، سر کو لیا، پیشانی کو چوما۔ ایک مرتبہ وہاں پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا دیر میں، اس پتھر پر رکھا، عرق گلاب سے سر کو دھونے لگا کہ لہو کی قطاریں بہنے لگی، اس لیے کہ سر بہت زخمی تھا۔ مظلوم آپ کو ان شہیدوں کا واسطہ للہ بتلائیے کہ آپ کون ہیں۔ لمحہ حسین کو جنبش ہوئی، کہا کہ راہب پہچانا نہیں، میں وہی ہوں جس نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے۔ دیکھا تو کہا کہ بابا یہ کس کا سر ہے، یہ آپ کہاں سے لائے ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ اسی محسن کا سر ہے جس کے سبب سے آج تم دنیا میں موجود ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سر اپنے پاس رکھ لو اور اس کے عوض تمہارا سر دے دوں۔ حسین کا عطا کردہ بیٹا تھا، بہت سعادت مند تھا، کہا کہ بابا جب یہ میرا محسن ہے تو میرا سر حاضر ہے، آپ کاٹ کر اس کے عوض یہ سر رکھ لیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے گلے پر خنجر چلایا، حسین کے سر کے بازو میں اس بیٹے کے سر کو رکھا اور کہنے لگا کہ تیرا سر تو حسین کے سر سے مشابہ نہیں، میں کیسے تیرا سر دے دوں؟ اس کے بعد دوسرے بیٹے کو جگایا، اس کے سر کو بھی کاٹا، اس کی رضا طلب کرنے کے بعد، اور پھر بازو میں رکھ کے کہنے لگا یہ سر بھی حسین کے سر سے مشابہ نہیں۔ اس طرح سے اپنے 7 بیٹوں کے سر کو کاٹا، حسین کے سر کے بازو رکھتا جاتا اور کہتا جاتا کہ ہائے اب میں کیا کروں کہ میرے کسی بھی بیٹے کا سر حسین کے سر سے مشابہ نہیں۔ کہ ایک مرتبہ لمحہ حسین کو پھر جنبش ہوئی، کہا کہ راہب تو پریشان نہ ہو، تو حیران نہ ہو، اپنے ان بیٹوں کے سر کو ان کے جسموں سے پھر منسلک کر دے۔ اس نے منسلک کر دیا، پھر وہ بیٹے حیات پا کر پھر باپ کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حسین نے کہا کہ راہب اتنا پریشان نہ ہو، اس لیے